پر بیتی وہ وقت بتائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ یہ آئین کو توڑنے کی بات ہے، یہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بات ہے۔ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سندھ پولیس کے افسران نے جو اصولی سٹینڈ لیا ہے یہ ان کا حق تھا، جو اصولی سٹینڈ لیے ہم ان سے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہمارا احتجاج، پی ڈی ایم کا احتجاج جاری رہے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کرتا، ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا اور اس کو حل کرتا۔ دونوں وفاقی ادارے جس میں پاکستان رینجرز ہیں اور انٹر سروس انٹیلیجنس ہے، یہ دونوں ادارے وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ جب وہاں سے کوئی بات نہیں بنی، کوئی کوشش نہیں ہوئی کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے، تو چیئرمین بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے فوج کے سربراہ سے گزارش کی، آئی ایس آئی کے سربراہ سے گزارش کی کہ یہ ملک کے معاملات کہاں پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ راجہ پرویز اشرف صاحب بتائیں گے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں آئین کیا کہتا ہے۔ آج اس ملک کے وزیر اعظم نے فوج کو بھی اپنی سیاست میں ملوث کر دیا ہے۔ فوج کا کوئی اثر اس معاملے پر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، لیکن آج جو مصالحت کی کوشش ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے کہ آج اس ملک کا وزیر اعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وفاق کو صوبے سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ آج سندھ کا ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ جس ملک کے پولیس چیف کو اغوا کر لیا جائے رات کے 4 بجے، اس ملک کے عوام کا کیا بنے گا؟ اس ملک کی پولیس کا کیا بنے گا؟ وفاق اور صوبے کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس بات کے بارے میں سوچا ہے کسی نے؟ اس بات کے بارے میں کسی نے تشویش کا اظہار کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم نے کوئی تقریر کی ہے، کوئی بات کی ہے؟ اس کے وزراء جو پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، کوئی بولا ہے؟ کیا آپ کو ملک کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو وفاق کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو صوبوں کی پرواہ نہیں ہے؟ اور آپ نے پھر فوج کو ملوث کر دیا پاکستان کی سیاست میں۔ یہ آج ہم سب کی بد نصیبی ہے۔ آج جب ہم سب کو معیشت کی بات کرنی چاہیے، مہنگائی کی بات کرنی چاہیے، بے روزگاری کی بات کرنی چاہیے، عوام کی تکلیف کی بات کرنی چاہیے، ہم صوبے کے آئی جی کو اٹھانے میں مصروف ہیں۔ یا ملک کا وزیر اعظم صوبے کے آئی جی کو اٹھائے گا یا وہ ملک کے معاملات طے کرے گا، یا اس ملک کا وزیر اعظم یہ نظر رکھے گا کہ شہباز شریف کو کھانا کون سا دیا گیا، کرسی دی گئی یا نہیں دی گئی، اس کو پلنگ دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ یہ آج ہمارا ملک کا وزیر اعظم کر رہا ہے۔ اس کو عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو ایک عجیب ذہنی سوچ کے ساتھ، ایک عجیب کیفیت کے ساتھ آج ہمارا ملک ہمکنار ہے کہ ملک کا وزیر اعظم عوام کی تکلیف سے ناآشنا ہے، ملک کے معاملات سے ناآشنا ہے، ملک کی معیشت سے ناآشنا ہے۔ اس کو صرف ایک انتقام اس کے سر پر چھایا ہوا ہے، جس کو وہ ہر طرح سے کوشش کر کے اپنے مخالفین کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں ہے۔ اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ آئین کیا کہتا ہے،
اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ ملک کے اداروں کو آج اپنی گھٹیا سیاست میں ملوث کر رہا ہے۔ یہ ملک کی بدنصیبی ہے۔ پی ڈی ایم سے ہم اس سارے معاملے کو کنڈیم کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے جو معاملات ہیں، جو وفاقی حکومت کی گھٹیا سوچ ہے، گھٹیا حرکتیں ہیں، ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو اس گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ راجہ صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ عباسی صاحب نے آپ کو بریفنگ دی کہ آج ہماری میٹنگ ہوئی، جو لوگ بھی اسلام آباد میں اویلیبل تھے، جو آپ کے سامنے موجود ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر، اور ہمارے پی ڈی ایم کے صدر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے اور اتنا یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا، بلکہ وہ جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے، میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا، کہ مریم نواز صاحبہ وہاں پر موجود تھیں، ان کے خامند جناب کیپٹن صفدر صاحب کی جس طرح سے ان کا کمرے کا دروازہ توڑا گیا، پھر اریسٹ کیا گیا، پھر آئی جی کے ساتھ جو واقعہ ہوا، یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ بہت ہی غم و غصہ تھا پاکستان کے عوام میں، نہ صرف سندھ کے عوام میں بلکہ تمام لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا، پی ڈی ایم نے اس کو کنڈیم کیا۔ اور پاکستان میں ہمارا جو امپورٹنٹ صوبہ ہے، سارے صوبے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن جہاں پر پی ڈی ایم کی پوری قیادت اس دن موجود تھی، اور وہاں یہ واقعہ پیش آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسے حالات ملک میں پیدا کر رہی ہے جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے قیاس پیدا ہو، جس سے غیر یقینی کی کیفیت ہو اور سارا سسٹم غیر مستحکم ہو جائے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی دانش کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ حالات کو سنبھالا دینے کی کوشش کی۔ سندھ کی حکومت نے بڑے صبر اور میں سمجھتا ہوں سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ انٹرونشن کی، بر وقت انہوں نے اس میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹیلی فون پہ بات کی، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے، انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں گے، اور اگر کسی طرف سے بھی ٹرانسگریشن ہوئی ہے اس کا تعین کیا جائے گا، اور 10 دن کے اندر اندر یہ معاملات جو ہیں ان کو پوری قوم کے سامنے آ جائے گی، یہ انکوائری انڈیپینڈنٹ صاف شفاف انکوائری۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیوں کر؟ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی تھی، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات ہے۔ وزیر اعظم اس پورے سین سے غائب ہے، اور یوں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کی یہ ڈیوٹی ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک بڑا صوبہ، ایک بہت امپورٹنٹ صوبے میں یہ واقعہ ہو گیا، وہاں کی ساری پولیس جو ہے وہ سراپا احتجاج بن جاتی ہے اور ڈی مورلائز ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم خاموش، وزیر اعظم کچھ بھی نہیں کر سک رہے۔ تو کیا میں یہ کہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایسے حالات ملک میں پیدا کر رہے ہیں جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے؟ سندھ کے عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پر میزبان تھی، وہاں پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا، اور وہ جلسہ یوم شہداء کے جو شہدائے کارساز کی یاد میں ہو رہا تھا، بہت بڑا ایونٹ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ دیکھ کر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جھنجھلا اٹھیں۔ وزیر اعظم صاحب سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت سے اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ہو رہا ہے؟
کہ آپ ٹیلی ویژن پر 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا دن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے قومی اداروں کو اس سیاست میں ملوث کر رہے ہیں۔ ان کے اسپوکس مین کو لے لیں، ان کے مشیروں کی فوج کو لے لیں، ان کے وزیروں کو لے لیں، کوئی کام ان کو نہیں ہے ماں سوائے کہ جو ان کی اچھل کود جو ہے وہ ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اور انہی رویوں کی وجہ سے پاکستان کا استحکام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ متزلزل ہو رہا ہے۔ انہی رویوں کی وجہ سے، خاص طور پر وزیر اعظم کے رویے کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جو ملک میں اس وقت غیر یقینی کی کیفیت ہے، جو ملک میں افراتفری ہے، جو ملک میں غریب پریشان ہے، جو ملک میں ہر طبقہ ہائے فکر جو ہے وہ پریشان ہے، اور اس کو سمجھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ ان کی وفاقی حکومت اور ان کا وزیر اعظم کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور آج کا یہ جو اجلاس تھا اس نے مذمت کی سارے واقعے کی، اور پاکستان کے اس سارے پاکستان کے ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ کبھی اس طرح کا واقعہ کسی صوبے میں نہ ہو۔ پاکستان کے قومی اداروں کا سب کو احترام ہے، ہم دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان کے قومی اداروں یا انسٹیٹیوشن کے درمیان کوئی بھی غلط فہمی یا کسی قسم کا ٹکراؤ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوگا۔ یہ ایک بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ یہاں وزیر اعظم صاحب کو سامنے آ کر قوم کو یہ حقائق بتانے چاہیے تھے، لیکن وہ تو چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، لا تعلق ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامی طور پر جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آنا چاہیے تھا، آپ کو خود وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا، پولیس کے آپ کو جو تھا ان کا مورائلز اس کو ہائی کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا۔ آپ کو چیف منسٹر سندھ کو ٹیلی فون کرنا چاہیے تھا، آپ کو جو ایگری پارٹی ہیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی، آپ نے آئی جی سے آپ کو بات کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ تو ایک تماشا بنا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے اس میں یہ جو نئی چیزیں ابھی آ رہی ہیں یہ پہلے تو کبھی نہیں تھی، اس طرح بلیٹنٹلی کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق پاکستان میں ایک وفاق ہے، ہماری ساری اکائیاں جو ہیں وہ مل کر پاکستان بناتی ہیں، اور ہم وفاق پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ وفاق پہ یقین رکھتا ہے، اور ہماری سیاست جو ہے وہ وفاقی ہے۔ ہم اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اداروں کی عزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے، نو آرمی نو کنٹری۔ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے، ہر علاقے میں ایک فوج ہوتی ہے، اگر آپ کی اپنی نہیں تو خدا نہ خواستہ پھر دشمن کی ہوتی ہے۔ تو ہم کیوں کر اپنی فوج کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح جو دوسرے ادارے ہیں، پاکستان کی جو پولیس ہے وہ بھی بڑا اہم ادارہ ہے۔ پاکستان کی پولیس نے لا اینڈ آرڈر میں بڑی قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی کے زمانے میں بہت بڑی ان کی قربانیاں ہیں، انہوں نے اپنے جانوں تک کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح باقی جتنے محکمے ہیں، بیوروکریسی ہے، دوسرے ہیں، ان سب کو مل کر پاکستان بنانا ہے۔ ہم نے نفرتوں کے بیج تو نہیں ڈالنے ہیں وہاں پر، ہم نے تو ملک کو کسی ایسی منزل کی طرف نہیں لے کے جانا ہے جہاں ہمیں خود نہ پتہ چلے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، ہم بھی وزیر اعظم رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ اس وقت یو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر، آپ کو بہت سوچ کر بات کرنی ہوگی، ان معاملات کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ مخالفین سے دیکھیں، نفرت پھیلانے سے نفرت ختم نہیں ہوگی، آپ کو ایک مدبر سیاستدان کی طرح معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ آپ تو ذاتیات پر اتر رہے ہیں، آپ جو منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کے جو جسچر دے رہے ہیں وہ کسی وزیر اعظم کے شایان شان نہیں ہے۔ اس سے ملک میں کیاس ہوگا، ملک میں نفرت بڑھے گی، ملک میں منفی رجحان جو ہے وہ جنم لیں گے اور آگے پروان چڑھیں گے، جس سے ہمارے ملک کی جو ہے وہ سالمیت اس کو خطرہ ہے، ہمارے ملک کی ترقی کو خطرہ ہے۔ آج غریب جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتا، گیس کے بل نہیں سکتا، تنخواہوں میں آپ نے اضافہ نہیں کیا۔ اب ہم آ رہے تھے تو پارلیمان کے باہر ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کتنے دن سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہ گورنمنٹ کے ملازم کتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے کان پہ تو جون بھی نہیں رینگ رہی، اور آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟
یہ جلسے کوئی ہمارا کمال نہیں ہے جناب وزیر اعظم، یہ پاکستان کے عوام تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے پی ڈی ایم کی چھتری پہ پوری قوم متحد ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ آپ کی کیا تعداد ہے، اور ادھر دیکھیں کتنی تعداد ہے پاکستان کی عوام کی۔ تو پھر آپ کا ایک وزیر آ کر کوئی مسخرہ سا کھڑا ہو کے ٹیلی ویژن پہ کیا کہتا ہے، گجرانوالہ جلسہ ناکام ہو گیا، وہاں آپ قتل کی، اقدام قتل کی جو ہے وہ ایف آئی آرز کاٹ دیتے ہیں پولیٹیکل ورکرز کے اوپر۔ کل کراچی کے جلسے کو کوئی کہہ دے گا اٹھ کے کہ نہیں یہ تو بندے ہی کوئی نہیں تھے وہاں پہ۔ ابھی کوئٹہ 25 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ پڑھیں، نوشتہ دیوار پڑھیں، دیوار کے اوپر کیا لکھا ہے؟ دیوار کے اوپر یہ لکھا ہے کہ لوگ، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عملاً آپ کی حکومت کو مسترد کر چکے ہیں، ان کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ غریب جو ہے وہ آپ کو بددعائیں دے رہا ہے، جس کو آپ نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، اور اگر آپ نے یہ کہا تھا اگر کسی چیز کی قیمت بڑھنی شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم کرپٹ ہے۔ میں اس پر کچھ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن آپ خود غور فرمائیں کہ آپ نے کیا کہا تھا، کیا وعدے کیے تھے، اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کا ہم سب کو سوچنا ہے۔ یہ صرف آپ کا ملک نہیں ہے، نہ ہمارا صرف یہ ملک ہے، نہ یہ فوج آپ کی ہے، نہ صرف ہماری ہے، ہم سارے ملک کی فوج ہے، یہ پورے پاکستان کا قومی ادارہ ہے، پولیس بھی ہم سب کی ہے۔ اس لیے میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا، اور پی ڈی ایم کو اور تمام دوستوں کو جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہزار یکجہت کیا اس مشکل وقت میں، اور میں اپریشیٹ کروں گا پھر کہ جس طریقے سے حکومت سندھ نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حالات کو سنبھالا دیا، اور پاکستان سندھ پولیس نے جس ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم چھٹی پہ نہیں جائیں گے، ہم اپنے استعفے واپس لے رہے ہیں، اور 10 دن جو وعدہ ان سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا ہے، جب وہ وعدہ 10 دن کا ہے تو ہم 10 دن کوئی ایکشن نہیں کریں گے۔ تو آج ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم کوئی احتجاج یا کسی قسم کا کوئی کال اس لیے نہیں دیں گے کہ 10 دن جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑی ایک ذمہ دارانہ بیان دیا ہے، اور بڑا بر وقت ان کی انٹرونشن ہوئی ہے، اس کا انتظار کیا جائے گا۔ اور کوئٹہ کا جلسہ جو ہے وہ 25 تاریخ کو آن ہے، باقی تمام جلسے بھی اپنے پروگرام کے مطابق جاری اور ساری رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بات کر لیں حیدری صاحب کریں گے، آپ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکریہ کہ شارٹ نوٹس پہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب نے، جو جنرل سیکرٹری ہے پی ڈی ایم کے، اس نے کال دیا اور آپ لوگوں نے حاضری دی۔ مجھ سے پہلے 2 سابق وزیر اعظم نے آپ کے سامنے بات کی، اور حالات چونکہ ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہوتے ہیں، اور آپ سے کوئی زیادہ بخبر لوگ نہیں ہیں، لیکن ہر ایک آدمی کی اپنی جگہ پہ تھوڑی سی مجبوریاں بھی ہوتی ہے کسی حد تک، کہ وہ کس حد تک اپنا وہ کام اس انداز سے کروا سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ملک میں سنگین بحران ہے، اور ایسے حالات میرے یہ 2 وزیر اعظم سامنے کھڑے ہیں، حیدری صاحب بھی بہت پہلے سے آ رہے ہیں، اور ایک سابق وزیر داخلہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہوئے ہیں جو اس حکومت میں ہیں، اور پہلے دن سے جب الیکشن ہوئے 5-6 دن کے بعد پوری اپوزیشن بیٹھی، اور انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ یہ جعلی حکومت ہے، اس مینڈیٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور ہمارے کچھ جو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں حلف بھی نہیں لینا چاہیے، اور چونکہ اگر ہم حلف لیں گے تو اس کے نقصانات جو ہے وہ ملک پہ آئیں گے، لیکن بہرحال حلف بھی لیا۔ اور پھر یہ بھی خواہش تھی سب جماعتوں کی کہ اس کو کچھ عرصہ دینا چاہیے کہ کل یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنا وقت نہیں جو ہمیں ملا تھا، ابھی 2 سال سے زیادہ عرصہ ہوا،
آپ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کوئی ایک تعمیری کام پورے ملک میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، سندھ میں، آپ کوئی ایک میگا پروجیکٹ ہمیں بتا دیں کہ اس حکومت نے شروع کیا ہو. بلکہ ہماری پہلی حکومت نے جتنے کام شروع کیے تھے وہ بھی ابھی سارے رک گئے ہیں. یہ تو معیشت کا حال ہے جو آپ کے سامنے ہے. باقی جو اس قسم کے اقدامات ہیں وہ صرف اب پولیس پہ نہیں ہے. سب سے پہلے وہ وار آپ کے صحافیوں پہ زیادہ ہوا ہے، اور جس طرح آپ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے میرے خیال میں تاریخ میں کسی کو بھی اس طرح نہیں اٹھایا ہے. اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کے ساتھ جو ناروا رویہ رکھا گیا اور جس طریقے سے وہاں پر اس کو تکلیف اور اذیت پہنچائی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن کل پرسوں کا جو واقعہ ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے، دردناک ہے. یہ کلچر نہ سندھ کا ہے کہ مہمانوں کی اسی طرح بے عزتی کیجیے، نہ خیبر پختونخوا کا ہے، نہ پنجاب کا ہے، اور نہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے چادر چاردیواری کی پامالی کا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں ہے اور اب اتنی جلدی میں ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اتنا مجھے وقت دے دے کہ میں کپڑے تبدیل کروں، چونکہ اس وقت آرام کا ٹائم تھا. لیکن آپ اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتے اور دروازہ کو توڑتے ہیں. اور اس کے بعد بھی مجھے حیرت ہے کہ جو وفاقی وزراء اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر دیکھیں. اگر اس کے گھر میں کوئی آدمی اس طرح داخل ہو اور وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہو، اپنے بہن کے ساتھ ہو، اپنی ماں کے ساتھ ہو، تو کیا اس وقت بھی اس کو وہ سپورٹ کرے گا؟ یہ واقعہ بھی ڈکی چپی بات نہیں ہے. جو 10 دن کا ہے وہ پروسیجر کے معاملات ہیں. آپ صوبے کے آئی جی پہ جب اعتماد نہیں کریں گے، اس سے انویسٹیگیشن کسی ایجنسیوں سے کریں گے تو آئی جی پہ بھی اعتماد نہ ہو، ایڈیشنل آئی جی پہ بھی اعتماد نہ ہو، پورے صوبے کے ڈی آئی جیز پہ بھی اعتماد نہ ہو، وہاں پر جتنے ڈی پی او ہے اس پہ بھی اعتماد نہ ہو، تو میرے خیال میں پھر تو ایک ہی ادارہ اور ایک ہی حکومت رہ گئی جو وہ قابل اعتماد ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے. ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے خیال میں آپ کے چینل نے لائیو دکھایا، وہاں پر پریس کانفرنس کی، تو ہم صرف مذمت نہیں کرتے ہیں، سندھ کی حکومت کے ساتھ یکجہتی کا ضرور اظہار کرتے ہیں. اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا، اور بلاول صاحب نے کل جو کہا کہ میں اس قوم کے سامنے اور پی ڈی ایم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل میں، بہت بڑی بات ہے تو اس نے اقرار کیا ہے. ابھی چیف منسٹر کی بات پہ بھی اعتماد نہیں ہے، وہاں پر جتنی بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں اس پہ بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صورتحال صرف سندھ میں نہیں ہے، سندھ میں رونما ہوا ہے، باقی چاروں صوبوں میں یہی حال ہے. اختیار جو ہے وہ میں چونکہ ابھی خیبر پختونخوا میں اپوزیشن لیڈر ہوں، وہاں پر مجھے اپنا وزیر اعلیٰ معلوم ہے کہ میرے وزیر اعلیٰ بیچارہ کتنا با اختیار ہے، اور اس کے وزراء جو ہے کتنے با اختیار ہے. اور وہاں پر جو ایک انفارمیشن کے لیے آدمی بھیجا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے، آپ کے ساتھ زیادہ واسطہ ہوتا ہے ان کا، میں لوگوں کی نام اس لیے نہیں لیتا کہ خود بھی عزت کے ساتھ کسی دوسرے کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کمیشن مجھے کتنا دیں گے جو میں آپ کو اشتہار دوں گا، اور پھر اس کو صرف ہٹایا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. وہاں پر آپ دیکھیں کہ بسیں جو ہے زندگی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو کہ بسیں آگ لگا کے جلتی ہے، اور آج کل اس میں بوریاں رکھی ہے ریت کی کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، اور جو وہاں پر ابھی رپورٹ ہے کہ یہ لوگ زیادہ اس میں آ جاتے ہیں تو پھر اس میں آگ لگ جاتی ہے، اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں. جتنے بھی بڑے بڑے سکینڈل ہیں
میں نے وہاں پر ہمارے وہاں پر جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ 5 کروڑ اور 1 ارب درخت لگائے ہیں، اس کے لیے میں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی، اپوزیشن سب جماعتوں کی ایک کمیٹی بنائی، ہر ایک جماعت سے میں نے لوگ لیے، اور جب ہم جس دن جا رہے تھے حکومت نے انکار کیا، اور وہاں پر جب ہم گئے تو 4000 2000 کنال کی زمین میں ایک بھی درخت نہیں ہے، اور آپ کی میڈیا کی ٹیمیں میرے ساتھ تھی، ابھی تک اس پہ بھی کچھ اس طرح بات نہیں ہے کہ یہ تو کوئی اتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ تو لہٰذا آج جو ہم مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اس نے بھی اس پہ سب سیاسی لیڈر کے ساتھ مشاورت بھی کی کہ یہ واقعہ جو ہے اس کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، اس پہ ابھی 25 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہم سوچیں گے کہ احتجاج کا کون سا ذریعہ ہم استعمال کریں، اور اس مسئلے کو ابھی دبانا نہیں ہے۔ لیکن آپ کے دوستوں سے بھی میری گزارش ہے، آپ ہمارے سارے بڑے پیارے دوست ہیں، آپ بھی اپنی برادری میں ان لوگوں کو تھوڑا سا اس کے گھر میں جا کر منت سماجت کریں کہ ان حالات میں آپ کس طرح اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خدا را یہ صحافت پہ بھی میرے خیال میں ایک ایسا دبا ہے جو آپ کے برادری کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہاں پر پولیس کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور وزراء جو ہے وہ ہماری فوج کو اس طرح بدنام کر رہے ہیں کہ کبھی میڈیا میں ٹاک شو پہ بوٹ لا کر بیٹھ کے کہ یہ فیصلے ہم نے اس کے ذریعے کیے ہیں، اور اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا، اور کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے، جس طرح ہماری پارٹی کے بارے میں بھی ایک وزیر صاحب نے کہا، اور جب ہمارے وہ انفارمیشن اطلاعات کے سیکٹری نے اس کو کہا کہ میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں چینل پہ آ جائے، تو اس کے بعد پھر وہ خاموش بھی ہو گیا، بیٹھ گیا۔ خدا را اس ملک کے اداروں کو اس طرح آپ ان کاموں میں ملوث نہ کرے کہ اس کا تقدس پامال ہو۔ کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی ادارے کی بے عزتی کا نہیں سوچ سکتا، لیکن عزت نفس جو ہے وہ سب سے پہلے مجھے اتنا عزیز ہے جو کسی دوسرے کو ہو، وہ بھی سب کا خیال رکھے۔ اور انشاءاللہ ابھی پی ڈی ایم کے جو پروگرام ہے، یہ تو صرف 2 جلسے ہوئے ہیں، اور 2 جلسوں نے اس کو اتنی بکلاہٹ دی ہے، اتنی بے چینی دی ہے کہ وہ سب کچھ بھول کے تو انشاءاللہ ابھی دوبارہ ہم آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو یہاں پر گورنمنٹ ملازمین اسلام آباد میں آئے، اور یہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اور کوئی اس کے پاس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چونکہ عبدالغفور حیدری صاحب 2 منٹ میں آپ کے سامنے بات کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس کرتے ہیں، آپ خوش ہمارے عباسی صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم بہت کچھ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو ضرور لے آؤں گا اور ضرور جیل میں ڈالوں گا۔ یہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح انہوں نے پیغام دیا جیلر کو کہ شہباز شریف صاحب سے چارپائی بھی چھینے، بستر بھی چھینے، فرش پہ اس کو لٹائے۔ یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا چادر اور 4 دیواری کی تقدس کو پامال کیا گیا۔ بی بی مریم نواز جو ہے مسلم لیگ کے مقام صدر ہیں اس وقت، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے کمرے میں، اور اس کمرے کا تالا توڑ کے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ دونوں ایوان فعال ہیں، موجود ہیں، اس کے باوجود ایک آڈینس کے ذریعے سندھ کے جزیرے، بلوچستان کے جزیرے، کوسٹل ہائی ویز اور ان تمام جزائر جو پاکستانی حدود میں پانی ہے، ان کے تمام مچھلیز اور سب پہ
जो सबको जो है ना उन्होंने गसब किया और वफाक के हवाले किया। तो ये कोई छोटा काम उन्होंने किया है। लेकिन मैं एक बात आपके तवज्जुह से, PDM के कायदीन के तवज्जुह से करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के जजीरे और सिंध के जजीरे इंशाअल्लाह वफाक को हज़म नहीं होंगे। और यही बुनियाद है नफ़रतों का जो इमरान खान डाल रहे हैं। लिहाजा इसकी हम मुज़ाहमत करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे, फील्ड में भी करेंगे, PDM के जलसों में भी करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये इक़दाम 73 के आइन 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इसको हम नहीं मानते। भाई साहब ये बताइएगा कि सेक्टर कमांडर की बातें चल रही है, सेक्टर कमांडर किस इदारे से थे? रेंजर से थे? किस इदारे से? थोड़ा वजाहत करें। देखें भाई, हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है तो हमें इंतज़ार करना है उसकी आउटकम का। जब वो आउटकम आएगी, जब सबके सामने तफसीलात आएंगी, फिर इस पे बात करेंगे। देखें जी, उनकी भरपूर कोशिश होगी और वो ज़रूर आएँ उस पर। जो आपको ये खबर शायद मिली होगी कि वो गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, वो इनका प्रोग्राम जनाब चेयरमैन साहब का बहुत दिनों से ये तश्कील पा चुका था और वहाँ पार्टी ने उसका अरेंजमेंट किया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बर वक्त जो है वो कोयटा पहुँचे, और अगर किसी वजह से वो नहीं पहुँचते तो फिर दूसरे तरीके भी हैं कि वीडियो लिंक के ज़रिए या किस तरह से उनकी तकरीर वहाँ हो। सर, ये एक चीज़ बताइएगा कि एक तासर दिया जा रहा है वफाकी वज़रा की तरफ से कि शायद PDM तकसीम हो गई है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे खिताब नहीं करने दिया है कराची में, बिलावल साहब कोयटा नहीं जा रहे हैं, इस तरह की बातों को वो उछाल रहे, फैला रहे हैं। देखें अगर आपको मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो हुकूमती वज़रा हैं या उनके जो स्पोक्समैन हैं या तर्जुमान हैं, अगर तो आप उनकी बातों को सीरियस लेते हैं, संजीदा लेते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तो एक और जो है वो दुख की बात है हमारे लिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो भी सज़ा होती है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद होती है, वो इंक्वायरी के बाद आती है। जब हक़ाइक़ सामने आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होती है, उसके बाद सज़ा की बात होती है। देखें बात ये है, मैं एक सेकंड बात देखें, बात ये है कि वफाक ने सूबे पे हमला किया है, ये बात मामूली नहीं है। अगर वहाँ पर सूबे की पुलिस फोर्स गोली चला देती रेंजर्स पर, कौन जिम्मेदार था? किसने हुक्म दिया रेंजर्स को कि अगवा किया जाए IG पुलिस को? ये मामूली बातें नहीं हैं, ये आइन शिकनी है, इसमें ये बात याद रखें। मैं ये बात ज़रूर ऐड करूँगा, ये इतनी संगीन आइन शिकनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस ले तो इस जुर्म के ऊपर वफाकी हुकूमत बरतरफ हो सकती है। PDM ने कहा कि हम सारे एक ही मौक़िफ़ हैं। जो आप बात कर रहे हैं, आप खराज तहसीन पेश कर रहे हैं आर्मी चीफ को, कल उन्होंने जो नोटिस दिया, क्या मेरे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब भी ये कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश करके नाम लेके? शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि आज सियासत में धकेला जा रहा है वज़ीर आज़म की तरफ से, तो क्या मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि पहले से वो सियासत में है, उस पर